اس کے سوا دوسری بات نہیں کی، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، بس جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد رکھے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے بعد سنو اور مانو، اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے رہا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جو شخص اپنے نفس کے شبہ یعنی لالچ سے محفوظ رہا، بس یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ قرآن کے معنی ہے، ہو بہو ہے، کوئی دبی ہوئی معنی ہے کیا؟ دیکھو، اس کے سوا دوسری بات نہیں کی، یعنی اس کے سوا دوسری بات نہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا آزمانے کے لیے، بیوی بھی بچے دے دیا آزمانے کے لیے۔ ان میں پڑھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے کہ یا اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے کچھ سب اس کو دے دیا، ایسا اللہ کو بھولتا ہے یا عبادت کرتا ہے، یہ امتحان ہے۔ بس جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی ان میں پڑھ کر بھی جو اللہ کو یاد رکھے، اس کو مانتے رہے، اس کے احکام کو، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے، نماز کی پابندی کرے اور صدقہ بھی دے، اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ ایسے آدمی کے پاس اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ بس جو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے بعد سنو، اللہ کے حکم قرآن شریف میں ہے، ان کو سنو اور مانو، اور اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے رہا کرو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اور کل تم کو اس کا ثواب زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ہر شخص اپنے نفس کے شک یعنی لالچ میں، جو کہ ہر انسان کا نفس جو ہوتا ہے نا، غلط کاموں کے طرف ابھراتا ہے، اس نفس کو قابو کر کے لالچ سے محفوظ رہے، یعنی اس نفس کو لالچی سے محفوظ رکھنا، بس یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ انسان کے جو نفس ہوتا ہے نا، وہ غلط کام کرنے پر ابھراتا ہے، اس ٹائم پر نفس کو دبا کے رکھنا، اس کو اللہ کے راستے میں جو لوگ فلاح کو پہنچنے والے، یعنی ایسے لوگ جو نفس کو ضبط کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو خرچہ کرتے ہیں، مال اور دولت کے بیچ میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آمین۔